حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میں جس طرح آپ سے کہہ رہا تھا نا، شخصیت کی نفاست کو دیکھ کر، لطافت کو دیکھ کر، نزاکت کو دیکھ کر، یہ لیڈنگ ایبلٹیز والا جو تصور محال ہے، لیکن جب حضور کی طرف سے ذمہ داری مل جائے، عمر ابن خطاب کا تو خیر نام ہی کافی ہے نا، تو کیا مطلب ایسا لیڈر اسلام میں اور کوئی نہ ہوا مصطفیٰ کریم اور حضرت عمر کے بعد. تو میں حضرت عثمان کے حوالے سے آپ سے بات کروں. آپ نے اپنی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں، کچھ اسپیشلٹیز ہیں جن کو آپ نے گنوایا اس وقت جب آپ کی شہادت قریب تھی، اور ظاہر محاصرہ کیا ہوا، تو میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ کنواں جو امت کے لیے خرید کر عثمان نے وقف کیا، اس پر پہرا دیا باغیوں نے، بدبختوں نے. تو بہرحال جو اپنی انفرادی خصوصیات آپ نے گنوائیں اس موقع پر، وہ آپ ارشاد فرمائیں. علامہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ ہیرے تھے کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تراشا، اور ہیرا جو ہے وہ ہر جہت سے نور عطا کرتا ہے. صحیح. اور پھر یہ ایسے ہیرے تھے کہ آپ ان شخصیات کو جس جہت سے دیکھتے ہیں بے مثل اور بے مثال نہ. بالکل، چونکہ آلریڈی دور جاہلیت میں بھی تھے تو ہیرے ہی، جی بس تراشا حضور نے ان کو. کیا حیا کی شان میرے عثمان ہے. ہائے ہائے. اور یہ حیا ہی کا ایک وہ وصف تھا کہ جس کی بنیاد پر آپ نے ان چیزوں کی جانب اشارہ کیا ہے کہ تمہیں یہ اعزازات میری ذات کے ساتھ متصل نظر آئیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ جور و ظلم کے ذریعے تم اپنی عاقبت نہ خراب کر بیٹھو. یہ جو آپ نے اپنی خصوصیات گنوائیں، اس کے پیچھے بھی آپ ان لوگوں کو مشفقانہ انداز میں سمجھا رہے تھے، ان کا بھلا چاہتے، ان کا بھلا چاہ رہے تھے. نقصان نہ کر بیٹھے، تو اپنا نقصان نہ کرو. تم کسی ایسے عام آدمی پر ہاتھ نہیں ڈال رہے ہو، بلکہ اس شخص پر ہاتھ ڈال رہے ہو کہ جسے یہ اعزاز حاصل ہے. یہی انداز ہمیں کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نظر آتا ہے کہ آپ جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے دشمنوں سے تو انہیں بتاتے تھے تمہیں معلوم نہیں کہ میری رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا ہے، میرے بابا کون ہیں، تم جانتے نہیں ہو کہ اپنی زبان میرے مصطفیٰ نے مجھے جو ہے چسوائی ہے. وہ ساری باتیں جو وہاں کی گئیں اسی کا عکس ہمیں یہاں حضرت عثمان کے ساتھ نظر آ رہا ہے. اور آپ نے جو اپنی انفرادیات گنوائیں ان میں سے چند ایک میں عرض کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میری 10 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو میرے رب کے علاوہ شاید تم میں سے کوئی نہ جانتا ہو. میں تمہیں بتا دوں تاکہ کہیں کل تم یہ نہ کہو کہ تمہیں خبر نہیں تھی کہ عثمان کون ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اسلام لانے میں چوتھا ہوں. یہ عثمان غنی وہ تھے کہ جب اس امت کے پہلے مبلغ یعنی جناب صدیق اکبر نے تبلیغ کا آغاز فرمایا تو آپ کی تبلیغ سے پہلے ایمان لانے والے عثمان تھے، اور ترتیب کے اعتبار سے آپ چوتھے ایمان لانے والے. السابقون الاولون میں خود شامل ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوان کی بشارتیں اور خوشخبریاں نہیں مل گئیں. اور فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کا نکاح مجھ سے کیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب ایک کا انتقال ہو گیا تو میرے رسول نے دوسری شہزادی میرے عقد میں دے دی. اور سارا فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی گانا نہیں سنا ہے، میرے کان بھی اتنے حیادار ہیں کہ کبھی گانا نہیں سنا ہے. اور ساتھ فرماتے ہیں میں نے کبھی کوئی برائی کی خواہش اپنے دل میں پیدا نہیں ہونے دی. اور ساتھ ساتھ حضور سے وفا اور حضور کے احترام کی بات ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب سے میں نے کریم لجپال کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس ہاتھ کے ذریعے سے کبھی میں نے شرمگاہ کو چھوا تک نہیں ہے. یہ حیا کا عالم اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب دیکھیے. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے ہر جمعے کو میں نے 2 غلام آزاد کیے ہیں. اگر کسی جمعے کو غلام آزاد کرنے کے لیے غلام موجود نہیں میں نے بعد میں اس کی قضا کی ہے. بعد میں اس کی میں نے قضا کی ہے. اور ساتھ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت ہو یا زمانہ اسلام میں نے کبھی زنا نہیں کیا، میں نے کبھی چوری نہیں کی. اور ساتھ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جنہوں نے حضور کے دور ہی میں قرآن کو حفظ کر لیا تھا. اور پھر آخر میں کہنے لگے کہ تم مجھے قتل نہ کرو، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھ سے توبہ کرا لو، لیکن مجھ پر اس طرح سے ہاتھ مت ڈالو. اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تم کبھی اکٹھے نماز نہ پڑھ سکو گے اور نہ دشمن سے جہاد کر سکو گے اور تم لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. ان کے اسی الفاظ کی وجہ سے ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ فتنوں کے لیے ایک دروازہ تھے اور ایک بند تھے. لیکن جیسے ہی حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے پھر آپ دیکھیے کہ اس امت میں فتنوں کا ایسا دروازہ کھلا اور وہ تلوار ایسی میان سے باہر آئی ہے کہ آج تک وہ دوبارہ تلوار میان میں نہیں گئی. صرف اس حرمت رسول اور شہر رسول کی حرمت کے لیے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظالم برداشت کیے، محصورین کے شکنجے میں رہے، 40 دن تک پانی ان پر بند رہا. اس کے باوجود
اس کے باوجود کیفیت اور عالم یہ ہے کہ آخری الفاظ میں بھی آپ وہی شفقت بھرا کیفیت رحماء بینہم، کسی طرح سے تم جو ہے اپنے ساتھ یہ ظلم نہ کر بیٹھو کہ عثمان پر ہاتھ ڈال لو۔ اللہ اکبر، کیا بات! اور کیا یہ ایک منظر نامہ ہے جسے سن کر خیال کی پرواز ہے، اور اس خیال میں دل تڑپ رہا ہے کہ عثمان غنی جیسا سخی، جس نے دشمنوں کو بھی رحم دلی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اپنا بنا لیا، جن کے دسترخوان پر کوئی کافر آ کے اگر کھا لیتا تو اسے یہ تصور بھی اس کے لیے محال تھا کہ کبھی خود خرید کر وہ اتنا اعلیٰ خوان نوش کر سکتا ہے، جو اتنا بڑا مہمان نواز تھا، اتنا بڑا سخی تھا حضرت عثمان، ان پر اتنا ستم اور ظلم ڈھایا گیا۔ یہ وہ باغی گروہ کے بارے میں فرماتے ہیں نا علماء کہ یہ ان کے چہروں پر نقاب رہے، اور یہ نقاب جب اٹھا کربلا میں تو پتہ چلتا ہے کہ باغی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، باغی کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد، اس کی منفعت دنیا ہوتی ہے، آخرت نہیں ہوتی۔ آخرت جن کا مقصد حیات تھا، لوگوں کو بھی آخرت پر ایمان لانے کی طرف جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی، وہ تھے یہ حضرت عثمان جیسے لوگ۔